میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ اپنے حالات اور اپنے زندگی کے جو مسائل ہیں ان تمام چیزوں پر غور کریں تو یقیناً ایک انسان اپنے آپ کو یہ کہے گا کہ آج ہمارے درمیان بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی کو بنایا ہے، اس زمین کو بنایا ہے، اور اس زمین پر انسان، جنات، چرند، پرند سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مجھ کو اور آپ کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں تو ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مقصد ہے ہماری پیدائش کا کہ ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب اس مقصد کو ہمیں بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ادوار میں نبیوں اور رسول کو بھیجا۔ نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، اور جتنے رسول آئے ہر رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ غور کریں آپ، جتنے رسول آئے ہر رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، لیکن جب ہمارے رسول آئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تو یہ کہا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرا رسول تمہیں جو دے دے لے لو، اور میرا رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے حوالے سے مجھ کو اور آپ کو پیغام دے رہا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، نبی اور رسول جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کا بھی جواب قرآن مجید کے اندر دیا، کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے جس رسول کو بھی دنیا میں بھیجا ہے، اس رسول کو بھیجنے کے ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی بات کو مانیں۔ یاد رکھیں، رسول اکرم کی اتباع نہ کرنا، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ رسول اکرم کے حکم کی مخالفت کرنا، یہ اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب قرآن مجید کے اندر دیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رسول کی مخالفت کرنے والے ہوشیار ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، رسول کی مخالفت کر رہا ہے، تو ایسے لوگ ہوشیار ہو جائے، خبردار ہو جائے، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ کہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ اتباع رسول نہ کرنا، یعنی رسول کی بات کو نہ ماننا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہم جھوٹے کھا رہے ہیں، پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، ویل اور حیثیت نہیں ہے ہماری۔ اگر ہم غور کریں تو اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن، بہت بڑا سبب ہماری زندگی میں رسول اکرم کا اتباع کا نہ ہونا۔ اتباع رسول سے، رسول کی بات کو ماننے سے ہم دور ہیں۔ اسی لیے آج پوری دنیا میں ہم اور آپ جھوٹے کھا رہے ہیں۔ دیکھیں کیا حالات ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں ان کو اچھی طرح سے خبر ہے۔ قرآن مجید کہتے ہیں
بڑی پیاری بات اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کی کریمہ سے ارشاد فرمایا، کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا مطلب ہے؟ فاتبعونی، تو تم نبی کی اتباع کرو، تم رسول کی بات کو مانو گا۔ آپ بتائیں کیا اتباع رسول ہماری زندگی میں پایا جائے؟ اللہ کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ فاتبعونی، تو تم نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب الكلام۔ بہت غور سے سنیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ فیصلہ کر رہی ہے کہ جو رسول کے طریقے پر نہ ہو، جو رسول کے منہج پر نہ ہو، وہ لاکھ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب ہے۔ اور اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کوئی ہوا میں اڑنے لگے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا ولی بن گیا، کوئی پانی میں چلنے لگے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ ہواؤں میں اڑنا، پانی میں چلنا یہ ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ولی کون ہے؟ جس کی زندگی اتباع رسول کے مطابق گزرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسی آیت کی تفسیر میں جو آیت کریمہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 31 آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسی آیت کی تفسیر میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زعم قوم انهم يحبون اللہ، کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، فابتلاهم اللہ بهذه الآیہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے ان کا امتحان دیا۔ اللہ امتحان لے رہا ہے، اگر تم واقعی میں ریئل میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہاری زندگی اتباع رسول کا نمونہ ہونا چاہیے۔ تمہاری نماز، روزہ، حج، زکات، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، پوری زندگی اتباع رسول کا نمونہ ہونا چاہیے، اتباع رسول کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ آج اگر نماز کے تعلق سے ایک مسلمان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نماز کے سلسلے میں کیسے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہم لوگ نماز کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، لیکن یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اب بتاؤ، انسان کو اگر سیڑھی پر چڑھنا ہو، پہلی سیڑھی ہے وہ ناکام ہو جائے، کیا وہ آگے سیڑھی پر چڑھ پائے؟ نہیں چڑھ پائے۔ تو جب قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا اور انسان اس میں زیرو ہوگا، پیچھے ہوگا، تو بتاؤ آگے کا جو مرحلہ پیش آئے گا انسان کی کیفیت کیا ہوگی، انسان کی حالت کیا ہوگی، آپ اندازہ لگائیے۔ اور ایک بات بہت ہی خطرناک بات کہہ رہا ہوں نماز کے تعلق سے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، شریعت کی نظر میں اگر دیکھا جائے، علماء کے فتاوے اور اسی طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو صاف انداز میں کہہ دیا گیا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کے جبہ پہنے، کرتا پہنے، کچھ بھی پہنے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ ہمارے انڈیا کے علماء نماز کے تعلق سے کیا بات کرتے ہیں۔
ان کا رویہ کیا ہے، وہ کیا باتیں پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ انڈیا کے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو وہ گنہگار ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ گنہگار ہے۔ یہ انڈیا کے علماء کے فتوے ہیں۔ سعودی عرب کے علماء کے فتوے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، نماز نہ پڑھے تو کافر ہے، کافر ہے۔ ایسے انسان کا اگر نکاح ہو گیا تو نکاح ختم کرایا جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہ جائے۔ اتنا خطرناک فتویٰ۔ چلو ان کی بات بھی سنتے ہیں، ان کی بات بھی سنتے ہیں۔ سعودی عرب کے علماء کے فتوے بھی دیکھ لیتے ہیں اور ہمارے انڈیا کے علماء کے فتوے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انڈیا کے علماء صاف کہتے ہیں گنہگار ہے، لیکن سعودی عرب کے علماء اتنا خطرناک فتویٰ دے رکھے، تو چلیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ نہیں، آپ کے پاس کوئی مثال ہے کہ نہیں؟ تو سعودی عرب کے علماء مثال بھی دیتے ہیں، دلیل بھی دیتے ہیں۔ پہلی دلیل قرآن سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر لوگ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکات دیں، تو یہ تمہارے بھائی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو توبہ نہ کرے، نماز نہ قائم کرے، زکات نہ دے، وہ ہمارا بھائی نہیں۔ دلیل ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث دیکھیے، سعودی عرب کے علماء کے فتوے کی دلیل کیا کہتے ہیں؟ بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ انسان کے درمیان کفر اور شرک کے درمیان جو چیزیں فرق کر دیتی وہ نماز کی۔ ایک دلیل قرآن سے اور ایک دلیل حدیث سے۔ آپ بتائیں، ہم لوگ تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی المسلک کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب قرآن و سنت والا ہے، ہمارا عقیدہ صحابہ اکرام والا ہے، اور نماز کے معاملے میں ہمارا رویہ کیسا ہے؟ دلیل آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ میری مائیں اور بہنیں بھی میری بات کو سن رہی ہیں، انہیں بھی سمجھنے کی اور غور کرنے کی اور اپنی زندگی میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں نماز کے سلسلے میں۔ بنگلور کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بنگلور میں ایک شادی ہوتی ہے، شادی میں ایک طرف لڑکا اور ایک طرف لڑکی، اور دونوں کروڑ پتی، دونوں طرف لڑکا بھی کروڑ پتی اور لڑکی بھی کروڑ پتی۔ غور سے سنیے گا، شادی ہو رہی ہے، شادی ہونے کے بعد پہلی ہی رات میں جب فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ خاتون و عورت اٹھتی ہے اور غسل کرتی ہے۔ غسل کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتی ہے اور ساتھ میں اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، شوہر سے کہتی ہے چلیے فجر کی نماز پڑھ لیجیے، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ شوہر پہلے سے نہیں اٹھا، دوسرے دن فجر کا وقت ہوا، بیوی اٹھی، غسل کی نماز پڑھی، شوہر کو بھی جگائی، شوہر نہیں اٹھا۔ تیسرے دن بھی یہی معاملہ پیش آیا، بیوی اٹھی، نماز پڑھی، شوہر کو جگائی، شوہر نہیں اٹھی۔ اب کیا کرتی؟ شوہر کے بغل میں جاتی ہے اور ان کے سرہانے بیٹھ کر کے رونے لگتی ہے۔ قربان جائیے اس خاتون پر تازہ واقعہ ہے، کیا معاملہ پیش آتا ہے؟ جیسے ہی اس خاتون کے آنکھوں سے آنسو نکلتے، آپ بتائیے کوئی میاں بیوی نئے ہو، شادی ہوئی ہو، اور اگر بیوی رونے لگے شوہر برداشت کرے گا؟ ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ بیوی رونا شروع کر دی، شوہر اٹھ کے بیٹھ گیا، کیا بات ہے، کیا ہو گیا، کیا پریشانی ہے؟ میں اتنے دنوں سے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کی نماز پڑھ لیجیے، نماز پڑھ لیجیے، آپ نماز نہیں پڑھ لیجیے، میرا اور آپ کا نکاح ختم ہو جائے گا، کیا فائدہ ہے نکاح کرتے؟ تربیت دیکھیے ماں باپ،
فوراً شوہر غسل کرتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد یہاں تک معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ شوہر بھی نمازی، شوہر کا بھائی بھی نمازی، اسی طریقے سے پورے فیملی پورا گھر نمازی۔ اللہ، آج آپ بتائیں نماز کے سلسلے میں ہمارے اور آپ کے معاملات کیسے ہیں؟ یاد رکھیے شریعت نے ہمیں دو راستہ بتایا، یا تو اتباع رسول ہے یا تو اتباع ہوا ہے۔ رسول کی اتباع کریں گے، ہدایت پر چلیں گے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر ہم رسول کی بات نہیں مان رہے، رسول کے نقش قدم پر نہیں چل رہے، تو گویا کہ ہم اپنے خواہشات پر چل رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب قرآن مجید میں دیا، کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے نبی، اگر لوگ آپ کی بات نہ مانے، آپ کی اتباع نہ کرے، آپ کے نقش قدم پر نہ چلے، تو گویا کہ وہ اپنے خواہشات کی پیروی۔ پتہ یہ چلا دو ہی راستے ہیں، یا تو اتباع رسول ہے یا تو اتباع ہوا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے رسول کی بات کیوں نہ مانیں؟ رسول کی اتباع کیوں نہ کریں؟ رسول کے نقش قدم پر کیوں نہ چلیں؟ تو رسول ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، جب میں ایک دوسرے کی دشمن تھی، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، تم جہنم میں جانے والے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم جہنم میں جانے سے بچا۔ وہ نبی و رسول میں جہنم سے بچانے کے لیے، اسی لیے آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف اور مسلم شریف کے حدیث میں ایک مثال ذکر فرماتے ہیں کہ میری مثال تو انسان کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی آگ جلاتا ہے اس آگ کے اندر پتنگے، پروانے، کیڑے مکوڑے جا کر کے کھلنے لگتے ہیں، جا کر کے جل جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ وہ آدمی انہیں ہٹاتا ہے، لیکن ان پتنگوں کو اسی آگ میں کھلنے میں ہی مزہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی مثال دینے کے بعد فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، انا آخر بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑ کر تم سے کہہ رہا ہوں، میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دنیا میں بچا کر کے بھیجا تھا، بنا کر کے بھیجا تھا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، حلم عن النار، حلم عن النار، جہنم سے دور ہو جاؤ، جہنم سے دور ہو جاؤ۔ وانتم تفہمون فیہا، لیکن تم میری بات نہیں سمجھ رہے، تم میری بات نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں، آپ بتائیں ہم اور آپ رسول کی بات کیوں نہ مانیں؟ رسول کے نقش قدم پر کیوں نہ چلیں؟ جس نبی کے بارے میں کہا گیا کہ اس نبی کی پوری زندگی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب قرآن مجید میں دیا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے۔ لیکن یاد رکھیے، رسول کو نمونہ کون بنائے گا؟ لمن کان یرجو اللہ، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ سے ملنے کی امید ہوگی، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کا ڈر ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے، بتایا ہے کہ رسول اکرم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے، رسول کا ہر کام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صرف وہی کام جن کے بارے میں دلیل موجود ہے کہ یہ رسول کے لیے خاص ہے،
اس کو چھوڑ کر بقیہ تمام چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اس میں احزاب کی آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے کی کڑوی حقیقت زبان سے دعویٰ رسول اکرم سے محبت، زبان پر لمبے چوڑے نعرے ہیں رسول اکرم سے محبت کا، مگر اسی سماج کی کڑوی حقیقت ہے، اسی سماج کی کڑوی حقیقت ہے کہ رسول کی بات پیش کرو، رسول کی حدیث پیش کرو، رسول کا فرمان پیش کرو، اگر مگر چون چرا ایسا ہے ویسا ہے، بزرگوں نے یہ کہا ہے، بڑوں نے یہ کہا ہے، باپ دادا نے یہ کہا ہے، ہمارے زبان سے ایسے الفاظ حقیقت ہے یا نہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ بتا رہے ہیں قرآن مجید میں، اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ قرآن کے حوالے سے پیغام ہے۔ ایک مومن کو جب دعوت دی جائے، جب بلایا جائے کہ آ جاؤ، قرآن یہ کہہ رہا ہے، رسول اکرم کی حدیث یہ کہہ رہی ہے، ایک مومن کو جب دعوت دی جائے، بلایا جائے، تو ایک مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، سمعنا واطعنا۔ ہم نے سن لیا اور مان لیا، سن لیا اور مان لیا کے بیچ میں کوئی گیپی نہیں ہونی چاہیے، کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مگر چور چرا ایسا ہے ویسا ہے، بزرگوں نے یہ کہا ہے، بڑوں نے یہ کہا ہے، باپ دادا نے یہ کہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آئیے اس آیت کریمہ کے حوالے سے غور کرتے ہیں کہ رسول اکرم کے صحابہ نے اس آیت کریمہ پر کیسے عمل کیا۔ ابو داؤد کی روایت، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں جمعہ کا دن تھا، لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں اکٹھا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور منبر پر بیٹھنے کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا اجلسوا بیٹھ جاؤ۔ صحابہ اکرام بیٹھ گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فسمع ذلك ابن مسعود على الباب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے جہاں لوگ چپل نکالتے ہیں، جوتا نکالتے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ان کی کانوں میں پڑے اجلسوا بیٹھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے فوراً اسی دروازے کے پاس تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، آپ نے دیکھتے ہی فوراً کہا عبداللہ تعالی ادھر۔ آپ نے بلا کر کے پوچھا تم وہاں کیوں بیٹھے، تم وہاں کیوں بیٹھے؟ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی زبان مبارک سے سنا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ آپ کی زبان مبارک سے سنا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جذبہ، یہ شوق ہمارے اندر کب ہے؟ آج تقریریں بہت ہو رہی ہیں، جلسے بہت ہو رہے ہیں، جمعہ کے خطبات بھی ہو رہے ہیں، قال اللہ اور قال رسول کا سبق میں دیا جا رہا ہے، مگر ہم ایک کان سے سن رہے، دوسرے کان سے نکال رہے۔ میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اتباع رسول کو ہم اور آپ لازم پکڑیں، اپنے لیے ضروری ہے۔ اتباع رسول اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ملاقات میں مجھے حضرت طالب علم کے زبان سے بیان کی گئی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہی میرے ذریعے آپ تک جو پیغامات پہنچائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتباع رسول کا جذبہ ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق، قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ملک کے جو حالات ہیں
اے اللہ تو بہتر طریقے سے اچھے طریقے سے ماحول کو صحیح کر دے.